بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک گھوڑے نے تاریخ کا دھارا موڑ کے رکھ دیا اور بری طرح شکست کھا کے بھاگتے ہوئے چنگیز خان کو فاتح عالم اور کروڑوں مسلمانوں کا قاتل بنا دیا۔ مسلم تاریخ کا ایک افسوسناک باب۔ چنگیز خان جب صحرائے گوبی سے نکلا تو سب سے پہلے اس کے مد مقابل اس وقت کی سب سے بڑی مسلم سلطنت کے بادشاہ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ سے ہوا، جس کی اس وقت ریگولر فوج کی تعداد 5 لاکھ سپاہیوں سے اوپر تھی۔ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کی چند بھیانک غلطیوں کی وجہ سے چنگیز خان پوری سلطنت خوارزم پہ چھا گیا۔ سلطان علاؤ الدین خوارزم شاہ کی ذلت امیز موت سے بد دلی پھیل گئی اور چنگیز خان پوری سلطنت کے شہروں پر قبضہ کر کے انسانی کھوپڑیوں کے بڑے سے بڑے مینار بنانے لگا۔ ایسے میں سلطان علاؤ الدین کا بیٹا جلال الدین، جو انتہائی دلیر اور جاں باز سپہ سالار تھا، بہت مشکلوں سے صرف 7,000 جاں باز اپنے گرد اکٹھے کر سکا اور اپنی سلطنت کے مرکزی شہر خوارزم پہنچا اور قلعہ بند ہو گیا۔ چنگیز خان نے فوج خوارزم بھیجی، مقابلے میں بہت کم ہونے کے باوجود سلطان جلال الدین خوارزم شاہ منگول لشکر پر چڑھ دوڑا اور حیرت انگیز طور پر منگولوں کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ یہ ان کی پہلی شکست تھی۔ سلطان جلال الدین نے فوراً اپنی چھوٹی سی فوج کو جمع کیا اور حملہ آور منگول فوج کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ ادھر فوج کی شکست کا سن کر چنگیز خان نے ایک اور پہلے سے بڑی فوج روانہ کر دی، جس میں بھاگتی ہوئی شکست خوردہ فوج بھی شامل ہو گئی، اور ایک عظیم لشکر تیار ہو کر سلطان جلال الدین کے سامنے راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان نے حالات کا جائزہ لیا اور پھر منگول فوج پر حملہ ایسا کیا کہ اپنے سے 10 گنا بڑی فوج کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ منگول ایک بار پھر الٹے پاؤں بھاگ اٹھے۔ یہ سلطان جلال الدین کی دوسری مسلسل فتح تھی۔ سلطان جلال الدین بھی رکا نہیں اور اس کے ساتھ 2 سالار امیر الملک اور سیف الدین اپنے اپنے لشکر لے کر آن ملے۔ سلطان اس مشترکہ لشکر کے ساتھ غزنی سے ہوتا ہوا براؤن شہر پہنچا۔ ادھر چنگیز خان نے مزید لشکر روانہ کر دیا۔ بامیان کے مقام پر دونوں لشکروں کا سامنا ہوا اور ایک بار پھر منگول شکست فاش کھا کر بھاگ نکلے۔ یہ سلطان جلال الدین کی مسلسل تیسری فتح تھی۔ اس شکست کے بعد سلطان نے منگول فوج کا تعاقب جاری رکھا۔ ادھر چنگیز خان نے ایک بھاری لشکر اپنے سب سے تجربہ کار جرنیل کی سرکردگی میں پھر بھیجا، جس کی سلطان جلال الدین نے وہ ذلت امیز شکست دی کہ چنگیز خان کو اپنا انجام بد صاف نظر آنے لگا۔ یہ سلطان جلال الدین کی چنگیز خان کے خلاف مسلسل چوتھی فتح تھی۔ اس فتح نے چنگیز خان کو اپنی قجار سے نکلنے پر مجبور کر دیا، لہٰذا چنگیز خان نے ایک لشکر جرار تیار کیا اور خود اس کی قیادت کرتا ہوا نکلا۔ ساتھ ہی راستے میں اس کی شکست خوردہ بھاگی ہوئی فوج بھی آن ملی۔ ادھر سلطان نے بھی صف بندی کر لی، فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، درمیان میں خود دائیں طرف اپنے کمانڈر سیف الدین اور بائیں طرف امین الملک کو رکھا اور ایسا پرجوش حملہ کیا کہ چنگیز خان کو اپنا گھوڑا چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یہی وہ گھوڑا ہے جس نے دنیا کی تاریخ ہی بدل دی۔ چنگیز خان براؤن شہر کے گرد و نواح میں لڑی اس جنگ سے اس قدر بدحواس ہوا کہ شکست کے بعد بھاگتے ہوئے صحرائے گوبی میں واپس جا کر رکنے کا اعلان کیا، لیکن پیچھے اس کے سلطان کے کیمپ میں فتح کے بعد ایک معمولی سا واقعہ ہوا جس نے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ چنگیز خان جو گھوڑا چھوڑ کے بھاگا تھا، اس کی ملکیت پر جلال الدین کے دونوں کمانڈر امین الملک اور سیف الدین میں تلخ کلامی ہو گئی۔ امین الملک نے ایسی انتہائی نامناسب بات کی اور تلخ کلامی اس قدر بڑھی کہ سیف الدین اپنے غصے پر کنٹرول نہ رکھ سکا اور امین الملک کے سر پر چھانٹا دے مارا، جس سے دونوں کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ یہاں سلطان شش و پنج کا شکار ہو گیا کہ کیا فیصلہ کرے کہ دونوں اس کے کمانڈر فوج کے بہت بڑے حصے کی کمان کر رہے ہیں۔ کسی ایک کی ناراضگی اس کے فوج کے ایک بڑے حصے کو کھونے کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا اس نے ٹائم گزارنے کی کوشش کی اور معاملے کو لٹکا دیا، جس سے بد دل ہو کے رات کے اندھیرے میں امین الملک اسے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ اس نے سلطان کو اپنے انصاف کے لیے کہا، لیکن سلطان نے اس کو اس چھانٹے کا بدلہ نہیں دیا۔ دوسری طرف سیف الدین بھی اپنی فوج لے کر اپنے علاقے کو لوٹ گیا کہ کہیں سلطان اسے سزا نہ دے دے، اور صرف سلطان کے پاس اب
5,000 کی فوج رہ گئی۔ ادھر صحرائے گوبی کی طرف بھاگتے ہوئے چنگیز خان کو جب اس بات کی خبر ملی تو وہ رکا، پلٹا اور اپنی فوج کو اکٹھا کیا، جو کہ تعداد میں 2 لاکھ کے قریب تھی۔ شکست خوردہ چنگیز خان واپس آیا اور جلال الدین پر حملہ آور ہو گیا۔ جلال الدین مقابلے پر آیا مگر 5,000 کا 2 لاکھ سے مقابلہ ناممکن تھا، اور یہاں یہی وجہ شکست کا باعث بنی اور ایک جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپس میں اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔